معراج النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عاجزانہ، غلامانہ، محبتانہ، مؤدبانہ اپنی عقیدتوں کا خراج اور نذرانہ بارگاہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں خلوص دل کے ساتھ بآواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی یہ شب بڑی عظمتوں، رفعتوں اور بڑی حسین خوبیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ ہم اور آپ کی خوش قسمتی، خوش بختی اور اپنے نصیبے پر فخر کریں کہ آج اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا جو عظیم معجزہ ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذکر خیر سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اس کا بے حد شکر و احسان اور اس کی عطا، اس کا فضل ہے۔ یقین جانیں کہ اہل سنت والجماعت کا آج سے نہیں بلکہ 1400 سال پہلے، تقریباً 1450 سال پہلے سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات میں اپنے رب کا دیدار اپنے سر کی آنکھوں سے کیا، بے پردہ، بے حجاب، اس حسن قدرت کو ملاحظہ فرمایا۔ اسی تناظر میں امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان نے بڑے پیارے اشعار معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان فرمائے۔ عرض کرتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اور تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے، کہیں وہ جوش لن ترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو یہ عقل سے بعید بات ہے، عقل اسے قبول نہیں کرتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان، ایک بشر آسمانوں کو چیرتا ہوا
لامکان عرش معلیٰ پر پہنچ جاتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، یعنی عقل سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرنے والے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرنے والے پڑے ہیں یا خود جہد کو لالے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، کسے بتائیں کدھر گئے تھے، اور پل ان کا بڑھنا تو نام کو تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، اور تنزلوں میں ترقی افزا دنا تدلہ کے سلسلے تھے۔ اور بڑا ہی پیارا شعر اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے، اور وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے بابرکت بنایا ہے تاکہ ہم ان کو بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بصیر بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے 15ویں پارے کی پہلی آیت، سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، اس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے سفر معراج کو بیان فرمایا، جس کو قرآن نے اسرا کے لفظ سے یاد کیا ہے۔ اسرا کا مطلب یہ ہوتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانا۔ مسجد اقصی کیا ہے؟ یہ بیت المقدس، یہ بیت المقدس مسجد اقصی ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ ابتدا ہوتی ہے حضرت ام ہانی، آپ کی چچا جناب ابو طالب کی بیٹی ام ہانی کے گھر سے آپ کی سفر معراج کی ابتدا ہوتی ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سفر معراج کی شروعات کی گئی تو اس کی شروعات بیت المقدس سے کیوں کی گئی؟ یعنی آپ مسجد حرام سے مسجد اقصی گئے، پھر مسجد اقصی سے آپ آسمانوں کی جانب تشریف لے گئے، تو اس کی ضرورت کیا تھی؟ آپ ڈائریکٹ مکہ مکرمہ سے بھی آسمان دنیا پر تشریف لے جا سکتے تھے، کیوں بیت المقدس تشریف لے گئے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے تاکہ دنیا والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ نبی جو تمام انبیاء کا امام بن کر کے آیا ہے، تمام مرسلین کا قائد بن کر کے آیا ہے، یہ نبی، اور چونکہ بیت المقدس میں کثیر انبیاء موجود ہو چکے ہیں، وہ بیت المقدس میں آتے رہتے ہیں، لہذا اس بات کا تقاضا یہ تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ بیت المقدس کی زیارت کر لیں، تاکہ بیت المقدس کو جو تقدس پامال ہو چکا تھا، بیت المقدس کو نبی کی آمد کے طفیل میں بیت المقدس کا وہ پامال شدہ کمال اور رتبہ واپس مل جائے، وہ رتبہ واپس مل جائے۔ اسی لیے
مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے بہت سارے ایسے لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے کیا کیا، بیت المقدس کے ساتھ غلط سلوک کیا، یعنی اسے ڈھانے کی کوشش کی، وہاں پر غلط رسومات ادا کی، وہاں پر ظلم ٹھائے۔ تو اب ضروری یہ تھا کہ اس ظلم کا کفارہ کرنے کے لیے کسی کو بھیجا جائے، اسی لیے اللہ رب العزت نے سفر معراج کی ابتدا بیت المقدس سے فرمائی، تاکہ میرا محبوب وہاں پر جائے، انبیاء کی امامت فرمائے، اور انبیاء کی امامت اس طور پر فرمائے کہ تمام انبیاء مقتدی بن جائیں اور میرا رسول ان کا امام بن جائے، اس طور پر امامت فرمائی۔ اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات۔ اب یہاں پر مفسرین نے ایک نقطہ بیان فرمایا ہے کہ آخر رب نے یہ کیوں کہا کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ انداز بیان، انداز تخاطب اس طرح بھی ہو سکتا تھا کہ پاک ہے وہ رب جو لے گیا اپنے نبی کو، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے رسول کو، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے حبیب کو۔ لیکن رب نے یہاں پر نہ نبی کا ذکر کیا، نہ رسول کا ذکر کیا، عبد کا ذکر کیا، اور اس بات کے شبے کو ختم کرنے کے لیے کیا کہ رب جانتا تھا کہ آگے زمانے میں کچھ ایسے لوگ بھی آئیں گے جو میرے محبوب کی معراج کا انکار کریں گے، اسی لیے عبد کا لفظ ذکر فرمایا تاکہ ہر بندے مومن کے خیال میں یہ بات آ جائے کہ مجھ سے ملنے کے لیے میرا حبیب خواب میں نہیں بلکہ جسم کے طور پر مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شب معراج النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ عبد کہتے ہیں روح اور جسم کے مجسمے کو، یعنی جب جسم اور روح کا مجسمہ ایک ہو جاتا ہے اسے عبد کہتے ہیں۔ اور یہیں سے ہمیں ایک اور نقطہ ملتا ہے کہ بندہ کسی بھی مقام پر پہنچ جائے، کسی بھی منزل پر پہنچ جائے، لیکن اس کا اندر یہی اعتماد اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے وہ رب کے فضل سے ملا ہے۔ آپ سوچیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات کتنی نعمتیں ملی، معمولی نعمتیں نہیں ملی۔ آپ کا سفر کرنا مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جو 40 دن کا سفر تھا، اس کو آپ نے لمحے بھر میں طے کیا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر بیت المقدس پہنچ کر تمام انبیاء سے ملاقات کی، کتنی بڑی نعمت۔ پھر اس کے بعد ان انبیاء کی امامت فرمائی، کتنی بڑی نعمت۔ پھر اس کے بعد براق پر سوار ہو کر آپ آسمان دنیا پر تشریف لے گئے، کتنی بڑی نعمت۔ آسمان اول پر حضرت آدم سے ملاقات کی، کتنی بڑی نعمت۔ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت یوسف، حضرت ادریس اور حضرت ابراہیم سے ساتوں آسمان میں یکے بعد دیگرے ملاقاتیں ہوتی رہی، کتنی بڑی نعمت۔ پھر اس کے بعد آپ سدرہ پر پہنچے، کتنی بڑی نعمت، جہاں پر جا کر ہر ایک شخص رک جاتا ہے۔ مقرب فرشتہ جبریل امین کی حد بھی وہیں تک ہے، وہ وہاں رک جاتے ہیں۔ لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے کہ جبرائیل ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، حضور تشریف لے جاتے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد نعمت کی یہی انتہا نہیں ہوئی، آپ رف رف پر سوار ہو کر کہاں پہنچے؟ عرش پر، لامکاں پر، ایسی جگہ پر پہنچے، ایسے قرب میں پہنچے کہ جس کا کوئی نام نہیں، جس کا کوئی مکان نہیں، جس کی نسبت کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کیا، کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہمیں قرآن عظیم کا انداز یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ میں آسمانوں پر گیا، میں نے معراج کی،
میں بیت المقدس گیا، میں نے یہ دیکھا، میں نے جنت کو دیکھا، میں نے جہنم کو دیکھا، میں نے امت کو دیکھا، جہاں بھی ذکر کیا تو یہ ذکر کیا کہ مجھے لے جانے والی ذات کوئی اور نہیں ہے، میرے پروردگار کی ذات ہے۔ مجھے جو معراج کرائی ہے وہ میرے رب نے کرائی ہے، مجھے آسمانوں پر لے جانے والی ذات میرے رب کی ذات ہے۔ یہاں سے پوری امت کو ایک سبق دینا مقصود ہے کہ سنو، تمہیں کوئی بھی نعمت مل جائے تو اس میں اپنی انا کو داخل نہیں کرنا، تمہارا امتیاز یہ ہونا چاہیے کہ ہر نعمت پر یہی کہو کہ یہ اللہ کے فضل سے مجھے ملی ہے، اللہ کی نعمت سے مجھے ملی ہے، اللہ کے کرم سے مجھے ملا ہے۔ یہ سفر معراج آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں یہ درس دیتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچے، تمام انبیاء کرام کی آپ نے امامت فرمائی، لیکن جب آپ ام ہانی کے گھر میں تھے تو عالم یہ تھا اس وقت کا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا 12واں سال تھا، اور اسی سے کچھ مہینوں پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال بھی ہو گیا تھا۔ تو وہ سال عام الحزن کا سال تھا، غموں کا سال تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام جانب سے غموں کا پہاڑ ٹوٹا ہوا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ اسی سے کچھ دن قبل آپ نے طائف کا سفر بھی کیا تھا۔ وہاں پر آپ تبلیغ دین کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں پر کس قدر آپ پر ظلم ڈھائے گئے وہ تاریخ کے صفحات پر موجود ہیں۔ آپ کی نالین مبارک خون آلود ہو چکی تھی، اس قدر آپ کے پیچھے اوباش لڑکے لگا دیے گئے تھے، آپ پر پتھر برسائے گئے، اس قدر آپ کو زد و کوب کیا گیا، اتنے مظالم ڈھائے گئے۔ کس لیے؟ دین کی خاطر، اسلام کی خاطر آپ نے تبلیغ کی، لیکن عالم یہ تھا کہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی کوئی بھی اسلام کے قریب آنے کو تیار نہیں تھا۔ اب یہ کتنی بڑی حزن اور ملال کی بات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی یہ ہمشیرہ بہن کے یہاں آتے ہیں ام ہانی کے گھر میں، اور آ کر کے کہتے ہیں کہ مجھے ایک رات یہاں گزارنی ہے، کیا مجھے اس کی اجازت ملے گی؟ تو ام ہانی کا نصیبہ چمکا، انہوں نے کہا کہ حضور تشریف لائیں، کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو عرش کا مکین ہے وہ خود تشریف لے آیا ہے میرے گھر میں۔ انہوں نے کہا یہ تو میری قسمت کی معراج ہے، آپ تشریف رکھتے ہیں۔ اب عالم یہ ہے کہ پوری دنیا سو رہی ہے، سب محو خواب ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی نیند اور جاگنے کے درمیان میں ہیں، یعنی نہ سو رہے ہیں اور نہ جاگ رہے ہیں، اسی درمیانی کیفیت میں ہے کہ رب تبارک و تعالی جبرائیل امین سے کہ فرماتا ہے کہ جاؤ جنت سے ایک براق لے کر کے جاؤ اور میرے محبوب سے عرض کرنا ان ربک یشتاق الی لقائک، کہ اے محبوب، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے۔ سبحان اللہ، آپ کا رب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آپ سے ملنا چاہتا ہے، لیکن یہیں پر رک کر کے آپ ذرا غور کریں، پیچھے جائیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ عرض کیا تھا کہ مولا ربی ارینی، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں تجھے تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، تو رب نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ لن ترانی، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، تم مجھے دیکھ نہیں سکتے۔ یہ نہیں کہا تھا کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا، کہا تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ دیدار ملے گا، لیکن اسے ملے گا جس کے طفیل میں میں نے پوری کائنات کو بنایا ہے۔ ملے گا ضرور، لیکن تم اس کی تاب نہیں لا سکتے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ آرزو ان کی تھی، لیکن پوری تو ہونی تھی، تو رب نے فرمایا کہ ایسا کرو، پہاڑ پر تجلی ڈالوں گا، پہاڑ پر تجلی ڈالوں گا، اگر تم نے برداشت کر لیا تو بہتر ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ خر موسیٰ صاعقہ، گرے موسیٰ بے خود ہو کر، یعنی انہیں ہوش نہیں رہا، اس عالم میں تھے۔ لیکن اب یہیں پر رک کر کے ایک واقعہ اور ذہن میں آتا ہے کہ جب یہ معاملہ ہوا تو آپ کی اہلیہ حضرت صفورہ
وہ ان کے سامنے آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک پردہ ڈال رکھا تھا. وہ پردہ اس لیے ڈال رکھا تھا کہ اس تجلی کو دیکھنے کے بعد آپ کی اندر آنکھوں کے اندر اس قدر طاقت اور قوت اور پاور پیدا ہو گئی تھی کہ جس پر نظر پڑتی تھی وہ جل کر خاکستر ہو جاتا تھا، وہ جل جاتا تھا. تو حضرت صفورہ کو یہ تعجب ہوا کہ آج میرے شوہر نامدار مجھ سے پردہ کیسے کر رہے ہیں. تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ یہ پردہ کیوں کیے ہوئے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پورا واقعہ بیان کیا. بیان کرنے کے بعد تو حضرت صفورہ کے دل میں بھی رب کے جمال کے جو تجلیاں تھی ان کی دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے دیکھنا ہے. تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ نہیں، تم نہیں دیکھ پاؤ گی، اس لیے کہ میری نظر اب جس پر بھی پڑتی ہے وہ جل جاتا ہے، تم نہیں دیکھ پاؤ گی. تو انہوں نے کہا میں ایک آنکھ سے دیکھ لوں گی. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک آنکھ پر ہاتھ رکھا، دوسری آنکھ سے مشاہدہ کیا. لیکن چونکہ محبت جوش میں تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ جو رب کے جلووں کی محبت کی وجہ سے جلووں کو دیکھنا چاہتی ہے اس جلووں کی وجہ سے اس کی آنکھ چلی جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے جیسے ہی وہ ایک آنکھ پر ہاتھ رکھتی دوسری آنکھ صحت یاب ہو جاتی، پھر دوسری آنکھ سے دیکھتی تو ادھر والی آنکھ صحت یاب ہو جاتی. یعنی ایک پھوٹتی ایک صحیح ہوتی، ایک پھوٹتی ایک صحیح ہوتی، یہ انداز تھا. اب یہیں پر رک کر کے آپ دیکھیں کہ حضرت جبرائیل امین سدرۃ المنتہا پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد نبی نے کہا کہ چلو جبرائیل. تو جبرائیل نے کیا کیا حضور اگر یکسر موئے برتن پرم فروغ تجلی بسوزت پرم، اگر میں بال برابر بھی آگے بڑھ گیا تو تجلی کے فروغ سے میرے پر جل جائیں گے. لیکن یہیں پر رک کر کے ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے کہ جبرائیل نے یہ کیوں نہیں سوچ لیا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے صفورہ کو آنکھ مل سکتی ہے تو موسیٰ اگر جبرائیل امین نبی کے کہنے پہ آگے بڑھ جاتے تو ان کے جلے ہوئے پر بھی انہیں واپس مل جاتے. تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت خوشی کا سما تھا، مسرت کا موقع تھا. اگر جبرائیل امین آگے بڑھ جاتے تو ان کی اس خواہش کو یوں ہی ٹال نہیں دیا جاتا بلکہ ان کو اس کا بدلہ بھی دیا جاتا جیسا حضرت صفورہ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا. لیکن حضرت جبرائیل امین نے وہیں پر رک گئے اور رکنے کے بعد انہوں نے عرض یہ کیا کہ حضور تشریف لے جائیں. اب وہاں پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ جبرائیل میں اپنے رب کے قرب خاص میں جا رہا ہوں جہاں پر میں ہوں گا اور میرا رب ہوگا، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا. یہ بتاؤ تمہاری کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، کوئی خواہش ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا آقا ایک خواہش ہے. وہ خواہش یہ ہے کہ جب قیامت کا منظر ہوگا اور امت محمدیہ پل صراط سے گزرے گی تو اس وقت میں یہ چاہتا ہوں کہ بے کسی کا عالم ہوگا، بے بسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، امت لڑکھڑا رہی ہوگی. آپ مجھے اجازت دے دیں کہ اس وقت میں اپنے نورانی پروں کو اس پر بچھا دوں تاکہ امت محمدیہ آسانی کے ساتھ اس سے گزر جائے، آسانی کے ساتھ گزر جائے. جب انہوں نے یہ عرض کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش پوری کر دی اور کہا کہ جاؤ تمہاری یہ خواہش پوری ہوتی ہے. اب سوال ذہن میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل امین نے یہ کیوں مانگا؟ انہیں کیا مطلب امت محمدیہ سے؟ اگر امت محمدیہ کو جنت مل جائے تو انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، امت محمدیہ اگر جہنم میں چلا جائے تب بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. آخر کیا وجہ تھی کہ حضرت جبرائیل امین امت محمدیہ کے لیے اس قدر خیر خواہ بنے ہوئے ہیں؟
وجہ یہ تھی کہ وہ امت کو نہیں دیکھ رہے ہیں بلکہ آقا کی نگاہ کی طرف دیکھ رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ یہ جو محبوب ہیں اگر ہم سے خوش ہوں گے تو اپنی امت کی وجہ سے خوش ہوں گے. اس لیے جب میں ان سے ان کی امت کے بارے میں کوئی سوال کروں گا تو ان کی جو نگاہ لطف ہے وہ میری جانب ہو جائے گی اور میری قسمت کی معراج ہو جائے گی. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے ایک موقع پہ کہا ہے کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. یعنی قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری، یعنی میدان محشر میں جو متقی ہوں گے، جو پرہیزگار ہوں گے، وہ میدان تو ایسا ہوگا کہ وہاں پر کوئی کسی کو کچھ بھی دینے کو تیار نہیں ہوگا. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی وہاں ہوں گے جو گناہ مانگیں گے. اب ذہن میں سوال ہوتا ہے گناہ کیوں مانگ رہے ہو؟ یہاں تو عالم یہ ہے کہ سب یہ چاہ رہے ہیں کہ میرے دامن سے گناہ کا دھبا ہٹ جائے، کسی طریقے سے کوئی نیکی دے دے. لیکن وہاں عالم یہ ہے کہ کوئی ایک گناہ کو لینے کے لیے تیار ہے کہ کوئی ایک گناہ مل جائے. لیکن کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر گنہگار پر نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہوگی. ساری توجہ، ساری اٹینشن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گنہگاروں پر ہوگی. اور جب پرہیزگار اس منظر کو دیکھیں گے تو یہی کہیں گے کاش ہمارے پاس بھی گناہ ہوتے تو نبی کی نگاہ کرم ہم پر بھی پڑ جاتی اور ہم بھی اس سے محظوظ ہو جاتے. جبرائیل امین نے یہ خواہش کی. لیکن اب یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ نبی نے جبرائیل امین سے یہ کیوں پوچھا؟ نبی نے جبرائیل سے کیوں پوچھا کہ کیا ضرورت ہے؟ تو اس میں بھی آپ کو پاسٹ میں جانا پڑے گا. دیکھیے بہت ساری تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں. حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو ابتلا اور آزمائش سے گزرنا پڑا. انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا، بت رکھے ہوئے تھے، بتوں کو توڑ دیا تھا. اور جب ان کے جو پیشوا تھے وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ان بتوں کو کس نے توڑا ہے، تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور ایک کلہاڑی ایک بت کے کندھے پر رکھی ہوئی تھی کہ دیکھو اس کے کندھے پر رکھی ہے، اسی سے پوچھ لو، یہ بتائے گا کہ کس نے توڑا ہے اور کس نے نہیں توڑا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس منطق سے وہ لوگ حیران ہو گئے کہ ایک بت بھلا کیسے اور بتوں کو توڑ سکتا ہے. لہذا ان کے پاس کوئی جواب نہیں بنا. انہوں نے یہی کہا کہ اب ایسا کیا جائے کہ ایک آگ جلائی جائے اور اس میں ان کو ڈال دیا جائے. ایک آگ جلائی گئی، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا گیا. اور جب ڈال دیا گیا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل سے فرمایا کہ جبرائیل اب بیٹھنے کے وقت نہیں ہے، جاؤ جا کر کے میرے خلیل کو آگ میں گرنے سے بچا لو. یہ کہا. اب حضرت جبرائیل امین پلک جھپکنے سے پہلے وہاں پہنچے اور عرض کیا اے خلیل اللہ حل لکا من حاجت یا ابراہیم، اے ابراہیم آپ کو کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے تو بتائیں. تو حضرت ابراہیم چونکہ مقام خلت پر فائز تھے، عرض کیا حاجت تو ہے لیکن جس سے حاجت ہے وہ میری حاجت کو بخوبی جانتا ہے. مجھے تم سے حاجت نہیں ہے، جس نے مجھے مقام خلت پر فائز کیا ہے مجھے اس سے حاجت ہے اور وہ میری حاجت کو جانتا ہے. تو یہ ایک احسان تھا، ایک کرم تھا جبرائیل امین کا کہ جب حضرت ابراہیم پر مشکل آئی تھی، پریشانی آئی تھی تو جبرائیل نے پوچھا تھا حل لکا من حاجت. اب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں، سب پر کرم فرماتے ہوئے جا رہے ہیں، تو یہی کرم حضرت جبرائیل پر بھی کیا کہ سنو تم نے میرے باپ سے پوچھا تھا بتاؤ کوئی حاجت ہے، اب میں تم سے پوچھتا ہوں بتاؤ تمہیں کوئی ضرورت ہے. یہ کرم ہے، یہ رحم ہے. یعنی تم نے اگر میرے باپ کو کوئی پریشانی دور کرنا چاہتے تھے، اب تمہارے پاس موقع ہے، تم بتاؤ تمہاری کوئی ضرورت ہے. تو انہوں نے وہی عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ پل صراط پر بچھا دوں اور امت بڑی آسانی کے ساتھ اس سے گزر جائے. اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل امین ٹھہر گئے. ٹھہرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رف پر سوار ہو کر لامکہ پر تشریف لے گئے، جس کا کوئی نام نہیں، جس کو قرآن نے یہ ان الفاظ سے بیان کیا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ.
ثم دنا فتدلّا، یعنی وہ محبوب قریب ہوا پھر وہ اور قریب ہوا۔ اب ان باتوں کو آپ ذرا سنجیدگی سے سماعت فرمائیں، اس طور پر کہ قرآن عظیم نے یہ بیان کیا کہ دنا فتدلّا، دنا یہ 3 لفظ ہیں اور فتدلّا یہ 4 لفظ ہیں۔ عربی کا یہ قاعدہ ہے کہ کثرت الفاظ کثرت معنی پر دلالت کرتے ہیں، یعنی جتنے لفظ ہوں گے اتنا ہی معنی ہوگا، زیادہ لفظ تو زیادہ معنی، کم لفظ تو کم معنی۔ یعنی اب یہاں پر نبی تشریف لے گئے، کہاں پر؟ مقام قرب میں تشریف لے گئے، اپنے رب سے ملنے گئے، مقام خاص میں پہنچے، ہوا کیا؟ ثم دنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہوئے، فتدلّا، پھر وہ اللہ رب العزت اپنے محبوب سے قریب ہوا۔ یعنی نبی قریب ہوئے لیکن کم قریب ہوئے اور رب اس سے زیادہ قریب ہوا۔ یعنی جتنے بھی فاصلے تھے، جتنی بھی دوریاں تھی، ساری دوریاں ختم ہو گئیں، اب صرف رب ہے اور اس کا مربوب ہے، اب صرف عبد ہے اور اس کا معبود ہے، اب صرف خالق ہے اور اس کی مخلوق ہے، اب صرف مالک ہے اور اس کی مملوک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اب اس کے آگے رب فرماتا ہے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پھر مقام قابہ قوسین پر وہ ذات جلوگر ہوئی، او ادنا، اور اس سے بھی زیادہ۔ اب یہ قوسین کیا لفظ ہے؟ تو مفسرین اس میں فرماتے ہیں کہ قوسین کہتے ہیں 2 کمانوں کو یا 2 بازوؤں کو یا 2 ابرو کو، یعنی جس قدر ان میں فاصلہ ہے، جتنا قرب ان میں ہے، اتنا ہی قرب اللہ رب العزت اور اس کے حبیب کے درمیان تھا۔ سبحان اللہ، 2 کمانوں کی طرح۔ اب یہیں پر رک کر کے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب اس مقام پر پہنچ گئے، سارے فاصلے ختم ہو گئے، ساری دوریاں ختم ہو گئیں، اس مقام پر رب نے ارشاد فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر رب نے اپنے مخصوص بندے کو وحی کی جو وحی کی۔ تو پتہ یہ چلا کہ رب کے نزدیک اگر کوئی مقام سب سے بلند ہے وہ بندہ ہونا ہے۔ اب نبی کو بندہ کہہ کر یہ مخاطب کر کے پوری دنیا کو یہ بتا دیا کہ سارے مرتبے ایک طرف اور رب کا بندہ ہونا یہ ایک طرف۔ یعنی یہ جو محبوب مجھ سے ملنے آیا ہے یہ عبد ہے، عبد خاص ہے، اسی لیے قرآن نے اس کو عبدہ کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور تو عبد ہے یہ عبدہ ہے، اور تو بندے ہیں یہ خاص بندہ ہے، اور تو صرف سنتے ہیں یہ دیکھنے والا ہے، اور تو صرف میری اطاعت کرتے ہیں۔ اس کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی اس کی اطاعت کرتا ہے تو وہ میری اطاعت مانی جاتی ہے۔ یہ مقام قرب آپ کو نصیب ہوا۔ اس کے بعد کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئی جو اللہ جانے اور اس کا محبوب جانے، لیکن اسی درمیان میں آداب کا نذرانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ یوں پیش کیا، عرض کیا رب کی بارگاہ میں التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام قولی عبادتیں، تمام فعلی عبادتیں، تمام بدنی عبادتیں، سب کچھ اللہ کے لیے۔ یہ نذرانہ عقیدت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ اتنی عظیم بارگاہ، وہاں سے جواب نہ ملے ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات یہاں سے نکلنا تھا کہ پلٹ کر آواز آتی ہے السلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، رحمت بھی ہو، برکت بھی ہو۔ اے نبی آپ پر سلام ہو، رحمت ہو، برکت ہو۔ لیکن یہیں پر رک کر کے آپ دیکھیں کہ نبی کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے، نبی کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے، کتنی شفقت ہے اپنی امت پر۔ رب نے کہا السلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلام ہو، یعنی صرف آپ پر سلام ہو۔ لیکن نبی نے پھر عرض کیا السلام علینا، صرف مجھ پر سلام نہ ہو، مجھ پر بھی سلام ہو، میری پوری امت پر بھی سلام ہو، میری امت کے تمام بندوں پر بھی سلام ہو۔
چشم شب معراج النبی علی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام اور تمام نیک بندوں پر سلام۔ تو فرشتوں نے بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب وہ بندہ خاص اس مقام قرب سے زمین پر تشریف لائے۔ یہیں پر رک کر کے صوفیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں، چونکہ یہ محفل بھی ایک نسبت سے صوفیاء سے تعلق رکھتی ہے، اس لیے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب قبلہ اور ان کے جانشین حضرت ڈاکٹر شعیب احمد صاحب قبلہ، تو یہ سب صوفیانہ ماحول ہے، تو صوفیوں کی بات بھی ہونی ضروری ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو یہ کمال ہے، یقیناً یہ کمال ہے، معجزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس سے بڑا معجزہ نبی کی زندگی میں کوئی نہیں، بہت عظیم کمال ہے۔ لیکن نبی کا معراج کو جانا یہ کمال ہے، لیکن معراج سے واپس آ جانا یہ اس سے بھی بڑا کمال ہے، یہ اس سے بھی بڑا کمال ہے۔ اس لیے کہ نبی گئے اور اپنے رب کے جلووں کا دیدار کیا، سب کچھ دیکھا، جنت دیکھی، جہنم دیکھی، سارے جلوے دیکھے، سارے حجابات اٹھ گئے، اس کے باوجود آپ زمین پر تشریف لے آئے۔ اسی لیے تو قرآن نے کہا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اس چمکتے تارے محمد کی قسم جب وہ معراج سے اترے، یعنی قسم ارشاد فرمائی جا رہی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وہ معراج سے اترے۔ لیکن ہمیں صرف واقعہ معراج کو سن لینے کے لیے ضرورت نہیں، ہمیں اس کے وہ مقامات جو ہماری زندگی کے اصلاح کے لیے ہیں انہیں بھی اپنانے کی ضرورت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ نے بہت سارے مقامات پر بہت سارے لوگوں کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ ایک ایسے بھی لوگ تھے جن کو عذاب دیا جا رہا تھا، یعنی ان کے سر کچلے جا رہے تھے، ان کے پیٹ میں سانپ موجود تھے جو باہر سے دکھائی دے رہے تھے۔ جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب ملا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے ہیں، یہ سود کھاتے ہیں، اس کی وجہ سے انہیں یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسی بھی تھے کہ جن کے سر کچلے جا رہے تھے، یعنی ان کے سر پر ہتھوڑا مارا جا رہا تھا۔ تو پوچھا جبرائیل سے یہ کون لوگ ہیں؟ تو جواب ملا یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کرتے ہیں، نماز وقت پر نہیں ادا کرتے۔ اب سوچیں آپ کہ جو لوگ وقت پر نماز نہیں ادا کرتے ان کے عذاب کا یہ عالم ہے، جو سرے سے نماز ہی نہیں پڑھتے ان کے عذاب کا عالم کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا حضور یہ وہ لوگ ہیں جو وقت پر نماز ادا نہیں کرتے، نماز میں سستی کرتے ہیں، یعنی وقت ٹال کر نماز پڑھتے ہیں، عصر کی نماز مغرب میں، مغرب کی نماز عشاء میں، اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، کچھ مرد ہیں، کچھ عورتیں ہیں، ان کے سامنے دو طرح کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، ایک کھانا بدبودار ہے، ایک کھانا خوشبودار ہے، یعنی گوشت ہے بدبودار ہے اور خوشبودار گوشت بھی ہے، لیکن وہ لوگ مرد و عورت بدبودار گوشت کی طرف جا رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا بتاؤ یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے عرض کیا حضور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس پاکیزہ بیویاں تھیں، اس کے باوجود یہ غیر محرم اور غیر عورتوں کے ساتھ صحبت کیا کرتے تھے، یعنی غلط نگاہی سے کام لیا کرتے تھے، بد نگاہی، ان کے ساتھ غلط کاری انجام دیا کرتے تھے، بدکاری کیا کرتے تھے، یعنی ان کا نکاح ہو چکا تھا، ان کے پاس پاک باز خواتین موجود تھی، پاک باز بیویاں موجود تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی نگاہ عورتوں کی طرف اٹھا کرتی تھی۔ اور یہ جو عورتیں ہیں یہ وہ عورتیں ہیں کہ ان کے پاس پاک باز مرد موجود تھے، لیکن اس کے باوجود ان سے خواہش پوری نہیں کرتی تھی، غیروں کی جانب اپنی نگاہوں کو اٹھاتی تھی، تو یہ ان پر عذاب ہو رہا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات، آج کی رات، یہ سارے منظر ملاحظہ فرمائے اور ساری چیزیں دیکھی۔ اسی لیے رب نے ارشاد فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات یہ ساری نشانیاں دیکھی اور آنے کے بعد لوگوں کے سامنے بیان کی۔ لیکن
بلائے گئے اولاد کے بارے میں اچھا عذاب ان پر عذاب ہو رہا ہے، تو ارشاد فرمایا حضرت جبرائیل امین سے یہ کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کے نافرمان ہیں، یعنی ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے ہیں، ان کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں۔ اس طریقے سے جو لوگ شراب پیتے ہیں یا جو لوگ غور و فکر کے بغیر کوئی بات کہہ دیتے ہیں اور وہ لوگ جو چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، یہ تمام وہ لوگ ہیں کہ جن پر عذاب ہوتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چشم سر سے ملاحظہ فرمایا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ کرنا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عذابوں کی خود ہمیں خبر دی ہے تو یہ عذاب کتنے پختہ یقین کے ساتھ ہمیں اس کو ماننا چاہیے اور اس سے بچنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات تمام جلووں کو ملاحظہ فرمایا اور سب سے بڑا جلوہ اپنے رب کا دیدار کیا، سب سے عظیم دولت۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ہر دور میں ان کو ایسا معجزہ دیا گیا جو اس دور کا تقاضا بھی تھا اور اس تقاضے کے ساتھ ساتھ اس دور کی ضرورت بھی تھی۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اس دور میں طب یونانی شباب پر تھا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دور میں مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا، کوڑیوں کو اچھا کرنے کا، شفا دینے کا معجزہ دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عصا کا معجزہ دیا گیا، انشقاق حجر کا معجزہ دیا گیا، منہ و سلوہ اتارنے کا معجزہ دیا گیا۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی بن کر تشریف لانے والے تھے، آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور آپ کی امت میں آپ کو معلوم تھا کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو ترقی کریں گے اور ترقی کرنے کے بعد چاند پر کمندے ڈالیں گے، سورج کی شعاؤں کو مسخر کریں گے۔ اسی لیے اللہ نے اپنے نبی کو وہ معجزہ عطا فرمایا کہ دنیا جتنی بھی ترقی کر جائے رہے گی نبی کے قدموں کے نیچے ہی، اس لیے کہ رب نے اپنے محبوب کو وہ نعمت پہلے ہی عطا فرما دی۔ تو یہ دور کا تقاضا تھا اور وقت کا تقاضا تھا اور رب کو اپنے محبوب سے ملاقات بھی کرنا تھا، اسی لیے رب العزت نے اپنے محبوب کو عرش پر بلایا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالی ہم سب کو لحاظ سے مبول۔ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے مقام خاص میں تو وہاں پر اللہ رب العزت نے نماز کا تحفہ دیا، اور کتنے وقت کی؟ 50 وقت کی نماز ملی۔ سب جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گزارش پر بعض روایت میں ہے 5 کر کے، بعض میں ہے 10 کر کے، اور بعض میں 2 دفعہ میں آپ کی نماز کم کر دی گئی۔ لیکن حکم ربی تو یہ ہے کہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات بدلتے نہیں ہیں، یعنی جو ایک بار حکم ہو گیا تو ہو گیا۔ تو رب نے ارشاد فرمایا کہ محبوب تم جاؤ، 50 کی 5 ہو ضرور گئی ہیں، لیکن میرا اجر اور میرا ثواب تمہاری امت کے لیے اتنا ہے کہ پڑھیں گے 5 ثواب ملے گا 50 کا، پڑھیں گے 5 ثواب ملے گا 50 کا، اس لیے کہ رب کے کلمات بدلتے نہیں ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بیچ میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی تھے، وہ 7ویں آسمان پر تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام 6ٹھے آسمان پر تھے۔ کیا وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو جلال والے نبی ہیں ان کو امت محمدیہ پر رحم کیوں آ گیا، جبکہ اللہ رب العزت ارحم الراحمین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رؤوف الرحیم ہے، اس کے باوجود یہ جو جلال والے نبی موسیٰ کلیم اللہ ہیں ان کو امت محمدیہ پر رحم کیوں آ گیا؟ اس کے پیچھے راز کیا تھا؟ تو اس کے پیچھے راز یہی تھا، ان کی جو خواہش تھی کہ طور کے مقام پر میں اپنے رب کے جلووں کو دیکھ لوں تو وہاں تو نہ دیکھ سکے، اب انہوں نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ملا ہے، یہ محبوب آئیں گے جائیں گے، اسی بہانے میں رب کے جلووں کا دیدار ہوتا رہے گا۔ یہیں پر علماء فرماتے ہیں کہ نماز کم کرانا تو بہانہ تھا، اصل میں موسیٰ کو دیدار اپنا پورا کرانا تھا جو اس وقت پورا نہ ہو سکا تھا۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والتسلیم
اسی لیے بار بار عرض کرتے رہے کہ آپ جائیں، آپ کی امت اتنا برداشت نہیں کر پائے گی. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ طاقت سے زیادہ کسی کو مکلف نہیں فرماتا ہے، تو کیسے 50 نماز دے دی؟ تو یہاں صوفیہ ارشاد فرماتے بات یہ کہ معاملہ طے شدہ تھا، یہ معاملہ طے شدہ تھا کہ یہ ہونا ہی تھا کہ 50 لے کے جاؤ، موسیٰ ملیں گے، بار بار آؤ گے، اور ان کی جو خواہش دل میں موجود ہے وہ خواہش نہ رہ جائے، اس خواہش کو پورا کیا جائے. تم آتے رہو اور جاتے رہو، ان کی دیدار کی تمنا بھی پوری کرتی رہو. تو اسی لیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ ان کو اسی لیے بار بار بھیجا جاتا رہا. اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ چونکہ وہ مقام خلت پر فائز ہیں، مقام خلت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو رب نے کہہ دیا اسی پر بس، رب کے سوا کچھ بھی نہیں. اسی لیے انہوں نے کچھ نہیں کہا. چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ نے یہ کہا کہ جائیں، واپس جائیں اور یہ عرض کریں. اللہ رب العزت ہم سب کو اس تحفے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج تو یہ ہے کہ آپ عرش معلیٰ سے آگے تشریف لے گئے، مقام قاب قوسین پر تشریف لے گئے. اور ہماری معراج کیا ہے؟ ہماری معراج یہ ہے کہ نبی نے خود ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے. آپ دیکھیں کہ پورے معراج النبی پر آپ غور کریں تو 3 درجے ہیں. پہلا درجہ زمین سے بیت المقدس، بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا سے پھر مقام قرب خاص. یہ 3 درجے ہیں. اور آپ کو جو سب سے زیادہ قرب نصیب ہوا وہ آپ کو لامکاں سے آگے نصیب ہوا، یعنی 3 درجے ہیں. اسی طرح نماز میں بھی اللہ نے 3 درجے رکھے ہیں. ایک قیام ہے، ایک رکوع ہے، ایک سجود ہے. جب بندہ قیام میں ہوتا ہے تب قرب ملتا ہے، جب رکوع میں ہوتا ہے تب بھی قرب ملتا ہے، جب سجدے میں پہنچتا ہے تو رب کا دیدار اسے نصیب ہو جاتا ہے. اسی لیے تو الصلاۃ معراج المومنین کا اگر آپ کو جلوہ دیکھنا ہے تو مولائے کائنات سے پوچھیں. ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا تھا کہ میں اس وقت تک سر کو سجدے سے اٹھاتا ہی نہیں ہوں جب تک اپنے رب کے جلوے کو نہیں دیکھ لیتا. تو یہی تو مومنین کی معراج ہے، یہی معراج ہے کہ ہم وسجد وقترب، سجدہ کرتے رہے تو ہمیں قرب ملتا رہے گا، رب کی بارگاہ میں قرب ملتا رہے گا. اسی لیے اس رات میں آج یہ عہد کر لیں کہ ہماری جو نمازیں قضا ہو چکی ہیں ہم انہیں پوری کرنے کی کوشش کریں گے، پوری کرنے کی کوشش کریں گے. اور پنجگانہ نماز کی پابندی کریں گے، تکبیر اولا کی بھی پابندی کریں گے، وقت پر مسجد میں آنے کی کوشش کریں گے. یہ عہد اپنے دل میں بٹھائیں. اللہ رب العزت اس شب کی برکت سے ہمارے اس عہد کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ہم سب کو بے حد بے حساب اجر و ثواب عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. کھڑے ہو کر صلاۃ